إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے بحمدللہ چوتھے پارے کے آغاز کی پہلی آیت جو ہے نا وہ وہاں تک کی تفسیر آپ کے سامنے خطبہ الجمعہ کے اندر رکھی تھی کہ تیسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے کر بیان کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے شرک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کی شراکت کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا، پھر وہ روز قیامت اللہ کے سامنے پوری زمین کے برابر بھی سونا خرچ کرنے کو راضی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت یہ بیان فرمانا ہے کہ میں نے اس سے چھوٹی آفر جو ہے نا وہ اس سے بہت جو ہے نا وہ ہلکی چیز دنیا کے اندر تمہیں کرنے کو دی تھی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اسی تیسرے پارے کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والو خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے، اور اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ تمہاری کوئی تجارت، نہ ہی تو تمہاری جو ہے نا وہ واقفیت، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو کافر ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، انکار کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ترغیب دی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز انسان نیکی کے اس اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انسان کا نفس
اس کو بڑا محبوب ہے، اس کی اپنی چاہت بڑی محبوب ہے، اس کا مال بڑا محبوب ہے، اس کا وقت اسے بڑا محبوب ہے، اور اس کی اولاد اسے بڑی محبوب ہے۔ یہ ساری کی ساری اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے سلیقے کے ساتھ، اپنے اپنے اصولوں کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں لگانا سب سے بڑا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے پاس مال ہوتا ہی نہیں تھا، وہ مثال شاید کہ آج کسی کے اوپر جو ہے نا وہ فٹ ہوتی ہو کہ ان کے پاس کسی ایسا بھی بندہ ان کے پاس موجود ہوتا ان کے ساتھ کہ جن کے پاس صرف ہزار بند کی چادر ہوتی، یعنی کہ اوپر سینے اور پیٹ کو ڈھکنے کے لیے، کندھوں کے اوپر ڈالنے کے لیے بھی چادر نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ جو ہم شلوار نیچے پہنتے ہیں نا، اس جگہ پر ٹانگوں کو ڈھانپنے کے لیے صرف ان کے پاس ایک چادر، ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ تو وہ اللہ کے محبوب کس طرح بنے، یعنی کہ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو، سب کا سب اپنے جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کیے۔ جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال خرچ کیا، اور پھر انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنی اللہ کی اطاعت کر کے دکھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید باندھی ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے محبوب ترین چیز، تو وہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پاتا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی بحث شروع کی ہوئی ہے، جو اپنا مسلسل سورہ آل عمران سے شروع ہوتی آ رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے عقائد کی نفی کرتا ہے دلائل کے ساتھ، اسلام کی حقانیت کو بیان کرتا ہے دلائل کے ساتھ۔ اس میں عقلی دلائل بھی ہیں، اس میں نقلی دلائل یعنی کہ آیات اور احادیث سے مزین ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اہل کتاب کے جو مسلمانوں پر اعتراضات ہیں، جو مسلمانوں کو جن ذریعے سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسی نصیحتیں کرتے ہیں یعنی کہ جو خلاصے کے طور پر سامنے نکل کے آتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک چیز بیان کی ہے کہ انہوں نے مال کو اس طرح سود اور دوسرے طریقوں کے ساتھ اپنے اندر کو جما لیا، پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے۔ وہ روز قیامت سارا مال دینے کو تیار ہو جائیں گے، اللہ لینے کو تیار نہیں ہوں گے، اس دن کام نہیں آئے گا۔ اور ساتھ نصیحت بھی کر دی ہمیں کہ تم اللہ کے راستے میں دنیا کے اندر خرچ کرو، دنیا کے اندر خرچ کرو گے تو آخرت میں تمہیں جو ہے نا وہ اس کا پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش ہم دنیا کے اندر دوبارہ بھیجے جاتے، جیسا کہ سورۃ المنافقون کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھیں گے تو ان کی یہ خواہش ہوگی، ایک تو یہ ہے نا کہ نیکی والی خواہش ہے، اللہ شہید کو پوچھے گا اللہ کیا چاہیے، وہ کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، دوبارہ میں جو ہے نا وہ تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اسی طرح جو بخیل ہوگا، جس نے اپنے مال کو اپنی جو ہے نا وہ چھپا لیا ہوگا اور اللہ کے راستے میں اس کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں چلا جاؤں اور میں وہ جہاں پر جا کر جو ہے نا وہ سجدے کروں اور وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایک چین کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ ایک موضوع کو بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر ہماری بے پناہ رہنمائی موجود ہے۔ اب اہل کتاب یہود اور نصارہ ان کے اعتراضات ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ ہر چیز حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ان چیزوں کے علاوہ جو چیز یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے پہلے اپنی ذات پر حرام کر دی تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، قرآن مجید میں ان کا یعقوب اور اسرائیل دونوں نام استعمال ہوئے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ پیغمبر ان سے کہیے اگر آپ اپنی بات کے اندر سچے ہیں تو تورات کی ان آیات کو، ان چیزوں کو پڑھ کے سنائیے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اور یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس کے بعد بھی کہ جب انہیں اس چیز کو پتہ ہے، فاولئک هم الظالمون، اور یہی لوگ ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ مسلمان جیسا کہ ہم اور ہم سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب کو یہ کہتے ہیں اور کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے
کہ آپ جو ہے نا وہ شریعت کے اندر جو ہے نا وہ ردل بدل کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی جو ہے نا وہ شریعت کو بدل کے رکھ دی ہے اپنی مقاصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ اب انہوں نے اس چیز کا الزام مدینہ کے مسلمانوں پر جو ہے نا وہ دھرا کہ آپ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں جی ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کو کھاتے ہیں، آپ ان کا مزے کے ساتھ دودھ کو پیتے ہیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام نے اس کو تو ہے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور اس کو جو ہے نا وہ پھر تورات کا حصہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر انہیں کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد تورات کے اندر اس کا ذکر ہے، تو آپ اس تورات کی ان آیات کو، ان چیزوں کو ہمارے اوپر تلاوت کر دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ آپ اندازہ کیجئے ان کے جو اس وقت کے قول تھے وہ تورات کے اندر نہیں لکھے ہوئے تھے، وہ لا کر نہیں دکھا سکے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو کیوں حرام کیا تھا، اس کے مفسرین نے 2-3 وجوہات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر جو ہے نا وہ اس کی کوئی واضح چیز موجود نہیں ہے کہ انہوں کے جو ہے نا وہ طبی کراہت کسی نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ناپسندیدہ تھی، تو وہ کھاتے نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ تو ان کے اتباع جو کرنے والے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے خود ہی اس سے استنباط کر دیا کہ یہ نہیں کھاتے، گویا کہ یہ حرام ہوگا اس لیے نہیں کھاتے۔ بعض نے اسے لکھا ہے کہ انہیں کچھ ایسی بیماری لاحق تھی کہ جس سے اونٹ کا گوشت کھانے سے اس مرض کے اندر اس کا اضافہ ہونے کا خدشہ تھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ بعض نے کچھ لکھا ہے، بعض اپنی جو ہے نا وہ اسرائیلی روایات کے ذریعے سے ہی انہوں نے اس کی تفسیر کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی روایات کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں احادیث کے اندر، ان کے واقعات وہ تو حدیث کا اور شریعت کا حصہ ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو ان کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ اصول ہے کہ نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی ان کی تردید کریں گے، یعنی کہ وہ بیان کے لیے چیز جو ہے نا وہ صرف سنی اور کہی جائے گی۔ تو یہ وجوہات لکھی ہیں۔ ویسے بھی ایک اصول ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دی، کیونکہ اصل جو ہے نا وہ شارع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ شریعت کو دنیا کے اندر اتارنے والا ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کو پھر دنیا کے اندر مخلوق میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کو حرام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، جو کائنات میں تمام مخلوقات کے سردار ہیں، جو انبیاء کے بھی امام ہیں، جو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور جنت کے جو ہے نا وہ تمام سرداروں کے سردار ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے وہ شخص ہیں، حتیٰ کہ جو جنت کے دروازے پر دستک دے کر اس کا دروازہ کھلوائیں گے، اور اللہ نے ان کو تحفے میں حوض عطا کیا ہے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا روز قیامت۔ ان کے بے شمار اور ان گنت خصائص اور ان گنت فضائل ہیں۔ اس پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی یہ اصول مختص کر دیا گیا ہے۔ سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی اور کے لیے خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا جو ہے نا وہ نوٹس نہ جاری کیجیے۔ یہ اللہ نے ان کی اس طرح کی تربیت فرمائی ہے کہ اے نبی، آپ جو ہے نا وہ خود سے اللہ کے حکم کے بغیر، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے، اگر اللہ کے نبی اس شہد کو کہہ دیتے یہ حرام ہے، وہ آج تک حرام رہتا، لیکن اللہ نے اس کو پاکیزہ، اس کو شفامند اور اس کو مومن کے لیے قلبی اور جسمانی اور اس کے روحانی طور کے لیے اس کو جو ہے نا وہ صحت مند بنایا ہے، اس کے لیے صحت افزا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت اتار دی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ حلال کو حلال کر دے، حرام کر دے۔ اب پہل غزوہ احزاب اور اس کے بعد اس سے پہلے تک گھریلو گدھا جو تھا وہ حلال تھا۔ گھریلو گدھا، وہ جنگلی گدھے جنہیں لوگ پالا کرتے تھے، اپنے لیے جو ہے نا وہ استعمال کیا کرتے تھے،
وہ حلال تھا. دنیا کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، لیکن اس وقت آپ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں یہ آپ کی جو ہے نا وہ طبیعت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو حرام کر دیا، وہ آج تک حرام ہے. حالانکہ جو اصول اللہ نے حدیث کے اندر رسول اللہ کے ذریعے بیان فرمائے ہیں کہ وہ جانور جو اپنے یہ نکیلے دانتوں کے ساتھ پھاڑتے ہیں اپنے شکار کو، اپنی خوراک کو، وہ جانور حرام ہیں. یعنی کہ جن کے نکیلے دانت ہیں اور جن پرندوں کے پنجے اس طرح جو ہے نا وہ پکڑنے والے اور شکار اپنے پنجوں سے کرتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ پرندے حرام ہیں. یہ دو اصول بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ اب جو گدھا ہے اس کے نکیلے دانت نہیں ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتا، وہ سبزی گھاس کھاتا ہے، لیکن اس کو اسپیسیفک اس کا نام لے کر حرام کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی جو ہے نا وہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے دانت اور جو ایسے پرندے ہیں ان کا نام لے کر جو ہے نا وہ ان کو حرام کیا گیا. یہ حرام اور حلال کے اصول ہیں جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے اس کو جو ہے نا وہ حلال اور حرام کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اگر آپ اپنے کام کے اندر، اپنی بات کے اندر سچے ہیں تو آپ وہ چیز لے آئیے جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو وہ نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں. کسی بات کو یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، آپ کو کسی بات کا نہیں پتہ اس کو صاف کہہ دیجئے مجھے نہیں پتہ. جس بات کی تصدیق نہیں ہے اس کو آگے مت پھیلائیے. کسی مجلس میں اپنی دھونس جمانے کے لیے اس کو بیان نہ کیجیے. کسی بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لیجیے. اب یہ جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ انتہائی جو ہے نا وہ سینسٹیو ہے، انتہائی نازک ہیں اور یہ سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بات منسوب کرنے والوں کو ظالم کہا ہے، اور یہاں پر کفار کا تذکرہ ہے کہ وہ کافر ظالم ہیں. اب اگر کوئی مسلمان ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور کسی بھی بات کو اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا تھا، پتہ اس کو کچھ نہ ہو، قرآن میں ایسے لکھا تھا، میں نے فلاں سے سنا تھا، اور اس کو بیان کر دے اللہ کی طرف منسوب کر کے، تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہم اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی کہ جو میں نے نہیں کہی ہوئی، میرا فرمان نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میری تقریر نہیں ہے. تقریر ہوتا ہے کہ جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی کہ میری ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی نے میرا نام لے کر بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کو دین بنا کر پیش کر دیا، تو مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے بارے میں اس لیے محتاط ہیں، اس لیے ہم اس کو جو ہے نا وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. حدیث کی صحت ہو، تفسیر کی جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہو، وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہو. اور یہ ایک علمی سلسلہ ہے، یہ کوئی میرے باپ دادا یا میرے اساتذہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر تیار نہیں کیا. یہ ایک چین ہے جو یہاں سے ائمہ اکرام اور اوپر سے صحابہ اکرام، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کا سلسلہ ملتا ہے. اور یہ جو تفسیریں ہیں یہ تابعین کے دور سے، صحابہ اکرام کے دور سے قرآن کی یہی تفسیریں بیان ہو رہی ہیں، جنہیں ہم جو ہے نا وہ تفسیر وہ کہتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. اپنی طرف سے تفسیر نہیں ہے کہ میں اٹھ کر کہہ دوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میں اس کے ذیل میں آپ کو صحابہ کرام کے واقعے سنانے کے بجائے اپنی جو ہے نا وہ تفکیری آپ کے سامنے جھاڑنا شروع کر دوں کہ میرے نزدیک بہترین صدقہ یہ ہے. ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اکثر یہ پوچھتے ہیں، عام میں سے اکثر، حضرت یہ بتائیں جی ہمیں کون سے اذکار کرنے چاہیے. بعض لوگ ہمیں اذکار بھیجتے بھی ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ اذکار کر لینے چاہیے. آپ اس چیز کو مانیں گے کہ میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے اذکار کرنے ہیں مسنون اذکار کیجئے، وہ اذکار کیجئے جو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوں.
آپ دنیا کے اندر کوئی ایسی پریشانی نہیں بتا سکتے جس پریشانی کا علاج جناب محمد رسول اللہ نے نہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسوہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ نمونہ بننا کیا ہوتا ہے؟ سیمپل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول عملی طور پر ہر چیز کے طور پر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو مشکلات کے لیے وظائف کرنے ہوں وہ رسول اللہ نے نہ بتائے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کوئی ایسی بات کرنا، دین کے اندر خرابیاں کیوں ہیں؟ لوگوں نے اس کی تشریح کے اندر کیوں اپنی منمانیاں کی ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن چیزوں کا رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ موضوع روایات ہیں، کچھ من گھڑت روایات ہیں، ائمہ کرام نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جہاں سچ موجود ہے وہاں اس سچ کے نام پر جھوٹ موجود ہے۔ یہاں پر کئی ایسی چیزیں ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر کوئی دوا لکھتا ہے تو لکھتا ہے آپ نے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے اور یہ والی دوائی کھانی، ساتھ میں وہ پرہیز لکھتا ہے کہ یہ آپ کے مرض کی اینٹی چیزیں ہیں، آپ کی صحت کی اینٹی چیزیں ہیں، آپ نے اس کو نہیں کھانا، یہ وہ اینٹی دین ہے، یہ وہ وائرس ہے جو ہے نا وہ احادیث کے نام پر اس جو ذخیرے کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر صحیح احادیث پر اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ نیری بیوقوفی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ عقل کے ساتھ دشمنی والا کام ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کہ آپ کا نام لے کر اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کو پھر کیا کیا جائے، دین سب بنا کر پیش کیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فرقے بنتے ہیں، یہ جو رائے بنتی ہے، یہ کیوں بنتی ہے؟ ہر فرقہ ہر جو ہے نا وہ مکتب کیا دلیل پیش نہیں کرتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جانچنا ہے کہ وہ دلیل درست ہے کہ نہیں درست۔ ایک مثال سے سمجھیے، یوسف علیہ السلام، یہ سورہ یوسف کے اندر جو واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ تو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اب اپنے والد یعقوب کے پاس آئے علیہ السلام، یعقوب کو انہوں نے دلیل بھی دی اور ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ کیوں جی کیا ہے نا؟ کیا تھا نا انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی دی تھی اور سینیریو بھی بنایا تھا کہ یہ دیکھیں جی دلیل ہے، اتنے گواہ ہیں، اور یہ دیکھیں جی یہ ان کی قمیص ہے۔ دلیل بھی دے دی، گواہ بھی دے دیا۔ کیا بتائیں اب وہ سچے ثابت ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل بھی جھوٹی ہے اور اس کا ثبوت بھی جھوٹا ہے۔ بس یہی چیز ہے۔ یہ نہیں اگر کوئی دلیل دے دے اٹھ کر اور اس نے جو ہے نا وہ بڑا ہی روب دار کو گیٹ اپ اپنایا ہو اور آپ کہیں نہیں یہ نہیں، انہوں کو غلطی۔ او بھائی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے؟ یہ دماغ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ زبان اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ میں اپنی زبان پر کنٹرول کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرا دماغ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ کسی کے منہ سے سنیں اور کوئی اسے کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور جواب کے اندر کہا جائے کہ یار نہ پڑھیا لکھا بندہ کیویں غلط کہہ سکتا؟ یہ کیا دلیل؟ وہ جتنا پڑھا لکھا ہے آج کے دور کا امام مالک سے بڑا پڑھا لکھا ہے، انہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، امام مدینہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول کے روزے کے پاس بیٹھ کر پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو تعلیم دیتے حدیث کی، اور ساتھ یہ کہا کہتے تھے اس طرح اشارہ کر کے روزے کی، اس طرح بائیں جانب بیٹھتے اور دائیں طرف اشارہ کر کے کہتے کہ اس قبر والے نے یہ فرمان جاری کیا۔ ان کے پاس ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آیا اور آ کر اس نے کئی مسئلے پوچھے، کئی مسئلے، اور آپ نے صرف ایک دو کے علاوہ ہر ایک کا جواب یہی دیا ہے، لا ادری لا ادری، نہیں پتا، پوچھتے جاؤ، نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا۔ اب اس نے کہا سائل نے، تو میں نے تو آپ کی بڑی دھاک سنی ہے، اتنی دور سے میں جو ہے نا وہ دین کی جو ہے نا وہ مشق کو حل کرنے آیا، اور آپ نے آدھے سے زیادہ سوالوں کے اوپر کہہ دیا کہ لا ادری، ہمیں نہیں اس چیز کا پتا۔ آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کے سب سے بڑے امام ہیں۔ تو کہتے ہیں جی آپ انہی لوگوں کو جا کر بتا دو کہ امام مالک کو کچھ نہیں پتا۔ اور بھائی جو چیز مجھے نہیں پتا میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ بیان ہوئی ہے؟ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے،
یہ کہہ دینا کہ واللہ عالم یہ آدھا دین ہے کہ مجھے نہیں پتا، بھئی آپ کسی اور سے پوچھ لیں. اس میں کوئی بہادری ہے کہ آپ رسول اللہ پر جھوٹ باندھے، آپ اللہ کی طرف جھوٹ باندھے، اور اس سے دین کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا پتا چلا کہ تحقیق ثبوت کے لیے لازمی، دلیل کی پرکھ کسی چیز کے عمل کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور احادیث اور آیات اور قرآن مجید کے مقابل کے اندر اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، حنیفاً جو ایک موحد ابراہیم تھا، وما کان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے. اب یہ دیکھیں، یہ یہود تھے نا مدینہ کے اندر، وہ صحابہ اکرام کو گمراہ کرتے تھے اس بات کے ساتھ کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تم ملت ابراہیمی کے کہاں کے پیروکار ہو؟ تم ان کے مسئلے تو جو ہے نا وہ اپنے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی مسائل کے اندر رابطہ تو ہے نہیں. کس طرح کی پیروی ہے تمہاری رسول اللہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ملت ابراہیمی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک جو بنیادی چیزیں ہیں سارے انبیاء کو دی گئی ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے اور توحید کی نعمت ہے اور رسولوں پر ایمان لانا ہے اور کتابوں پر ایمان لانا ہے. یہ بنیادی چیزیں، یہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، اور جس کی ہم نے کئی دفعہ آپ کے سامنے وضاحت کی کہ ملت ابراہیمی سے یہ مراد ہے. ورنہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہر امت کے، ہر نبی کے مختلف ہوتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے حلال نہیں تھا. یعنی کہ جنگ کے اندر جو مال حلال ہوتا ہے، اس طرح روزے کی بعض کیفیات ہیں جو ان پر مختلف تھی، ہمارے لیے مختلف ہیں. ان کے لیے جو ہے نا وہ اوجری اور دوسری چیزیں ان کے ذریعے تجارت حرام تھی، ہمارے لیے حلال ہیں. ان کے لیے بعض ایسی چیزیں تھیں جو ان کے لیے منع تھی، ہمارے لیے جو ہے نا وہ جائز ہیں. یہ ہر امت کے لیے ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چیزیں حلال اور حرام کی. لیکن جو چیزیں ملت کے اندر آتی ہیں وہ عقائد ہیں جو ملت کے اندر آتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک عقیدہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. آپ کسی کو بھی اللہ کے سامنے تعظیمی، اللہ کے علاوہ نہ تعظیمی رکوع کر سکتے ہیں، نہ تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے در کے علاوہ کسی کے ہاں جا کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں. یہ دربار بنانا، قبریں کھڑی کرنا، اس کے اوپر مجاور بٹھانا، یہ سارا کا سارا حرام ہے. عام قبریں مسلمانوں قبرستانوں کے اندر ہونی چاہیے، جیسے صحابہ اکرام کے قبرستان کے اندر ہے. وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی قبر ان کے اپنے گھر کے اندر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ نبی نے جس جگہ جو ہے نا وہ اللہ نے انہیں جس جگہ دفن کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر جو ہے نا اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور ان کے جسم سے ان کی روح نکل جاتی ہے. لیکن باقی مسلمان صاحب دیکھ لیں، یہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کے ساتھ ظلم ہے، اور کبھی ظلم ہے کہ اس سے دل پھٹتا ہے اس کو بیان کرنے. وہ جنت کے سردار ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر شرک کیا جاتا ہے. جنت کا سردار جس توحید کی بنیاد پر اللہ نے جنت سونپنی ہے کسی بھی عام انسان کو، عام مسلمان کو، اس جنت کے سردار کے نام پر شرک ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کیا بتا سکیں گے ان ہستیوں کے سامنے کھڑے ہو کر؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس توفیق دے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سے ملوائے گا ضرور انشاءاللہ. تو کیا ہم ان کو یہ بتا سکیں گے کہ آپ کے نام پر ہم شرک کرتے رہے؟ وہ جو شیر خدا ہے، وہ جو مرتضیٰ ہے، جس نے ساری زندگی توحید اور دین کی جو ہے نا وہ اشاعت کے لیے تلوار کو چلایا ہے اور اپنی جان بھی دے دی ہے اسی رستے کے اندر، اپنی اولاد بھی اس رستے میں وقف کر دی ہے، اس کے نام پر شرک کرتے ہیں یہ لوگ. اس کو رب بنایا ہوا ہے، اس کو رب بنایا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ملت ابراہیمی ہے، توحید ملت ابراہیمی ہے، توحید ملت ابراہیمی ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ کائنات کا غریب ترین انسان ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا
کہ اللہ نے سچ کہا ہے، ابراہیم سچا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ملت کی پیروی کرو، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ اور ملت یہ ہوتی ہے کہ انسان توحید پر قائم ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک جو پہلا اللہ کا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ برکت والا ہے اور وہ مبارک ہے، اور وہدی للعالمین، اور پوری دنیا کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اب یہ وہ دوسرا اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیں جی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کہاں سے کرتے ہیں کہ سارے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ کون سی ملت کی پیروی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ ملت ہی کی پیروی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر اللہ کی منسوب کر دیں، یعنی کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے بنایا گیا دنیا میں، وہ بیت اللہ ہے، وہ بابرکت ہے، وہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ ہدایت والا ہے، ہدایت کا رستہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو پہلا گھر اللہ کا وہ ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا وہ تعمیر کیا، ان سے پہلے جو ہے نا وہ اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس کی تعمیر ہوتی رہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے نا وہ تعمیر کیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا گویا کہ وہ امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے ہی ہے کہ وہ لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس گھر کا جس کے پاس اس کی استطاعت ہو، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس چیز سے انکار کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام دنیا والوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ دلائل بیان کیے ہیں، اس بیت اللہ کی کچھ عظمت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اب اس کی جو ہے نا وہ برکت آنکھوں سے دیکھی بھی جا سکتی ہے، آنکھوں سے دکھائی بھی جا سکتی ہے۔ ایک ویرانہ میدان ہے، اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے ایک پیغمبر سے اپنے گھر کو تعمیر کروایا، اور وہاں پر مقام ابراہیم وہ پتھر بھی نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیوار جو ہے نا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر اس پر ایک جو ہے نا وہ تعمیر کی ہوئی ہے، ایک گلوب سا نما ایک چیز بنائی ہوئی ہے اس کی نشانی کے طور پر۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار دیکھنا نصیب کرے۔ وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا عمرہ مکمل کرتے وقت طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اس جگہ کا جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر اس کو آشکار کیا ہے۔ جناب حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے دور سے لے کر آج تلک اس سے پانی نہیں ختم ہوا۔ کئی بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اس کنویں سے بھی پانی پیا ہوا ہے۔ پھر کچھ انتشار پسند لوگوں نے، شر پسند عناصر نے اس میں کسی زہریلے مواد کی آمیزش کی کوشش کی تھی کہ جس کے بعد اس گورنمنٹ نے، سعودی حکومت نے وہاں تک رسائی کو بند کر دیا، اور حرم کے اندر ہر جگہ پر اس کی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رسائی موجود ہے، اور آپ زمزم کو پیتے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور مدینہ منورہ کے اندر کتنی دور ہے؟ 4 گھنٹے 500 کلومیٹر تقریباً، اس سے پلس دور ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ زمزم پینے کو نہ ملے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا۔ وہاں کی انتظامیہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے ٹریولنگ ہوتی ہے مکہ سے مدینہ پانی کو لانے کے لیے، اور اس کو سیل بند جو ہے نا وہ ٹینکر کے اندر لایا جاتا ہے، جسے یہاں پر جو ہے نا وہ ذمہ دار لوگ آ کر اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں اور خالص جو ہے نا وہ لوگوں کو پلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی دور سے آتا ہے اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے، اور یہ سالہ سال صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر یہ پانی شفا ہے، پھر یہ پانی پیاس اور بھوک بھی مٹاتا ہے، اور یہ پانی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے آپ اللہ سے دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، یہ دعا کیجئے، اس پانی کو پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیں گے۔ آپ کو کچھ چاہیے اللہ سے،
وہ اللہ سے اس پانی کی برکت کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ مانگے وہ ضرور ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم کو پینے سے پہلے 3 دعائیں مانگی تھی اور وہ تینوں ہی قبول ہوئی ہیں۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ میں نے یہ جو حدیث کی کتاب لکھی ہے میں نے جتنی بھی محنت کی ہے اس محنت کو دنیا والوں تک پہنچا دینا، اگر یہ حق ہے تو یہ دنیا والوں میں عام کر دینا، اور بحمدللہ وہ عام ہو گیا۔ ان کی محنتیں، ان کی جو کوششیں ہیں وہ ساری دنیا کے اندر ہیں، ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق کوشش کی ہے اور وہ مقبول ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں کبھی بھی میدان جنگ کے اندر نشانہ لگاؤں کافر کے اوپر تو میرا نشانہ کبھی رائے گا نہ ہو۔ کہتے ہیں کبھی بھی میرا دنیا کے اندر نشانہ رائے گا نہیں ہوا۔ اور تیسری انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت پر موت دینا اور میں نے یہ والا پانی یہاں پر پیا اور روز قیامت مجھے جو ہے نا وہ حوض کوثر عطا کرنا۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے حتیم کے اندر دیکھا ہے کہ جس کی پاؤں کے جو ہے نا وہ ٹانگیں معذور تھیں اور وہ کسی لوگوں کے سہاروں کے ساتھ بیت اللہ پہنچا تھا اور وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ مجھے تیرے پیغمبر کے فرمان پر یقین ہے، اگر تیرا پیغمبر کا فرمان سچا ہے تو میرے ان ٹانگوں میں طاقت عطا فرما دے۔ اور اس نے پانی پیا بھی اور اپنی ٹانگوں پر بھی بہایا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگوں کو سلامت کر دیا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی آج کی صدی کے آج کے وقت کے جو فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں 1987 کے اندر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور انہیں نبی علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور وہ بقیع جنت البقیع کے اندر دفن ہے، بقیع غرقد جنہیں ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہ وہاں پر مدفون ہیں۔ وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، جب وہ زندہ تھے وہ خود وہ بتاتے تھے کہ جب میں مدینہ میں پڑھ رہا تھا، مکہ کے اندر موجود تھا اور میرے مثانے کے اندر پتھری تھی اور میں تکلیف سے اتنا دور چار تھا کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، میں لوگوں کے سہارے کے ساتھ بیت اللہ کے قریب آیا اور وہاں پر آ کر میں نے غلاف کے ساتھ لپٹ کر اللہ سے رو رو کر دعا کی ہے کہ یا اللہ میں پردیسی ہوں، میں تیرے گھر میں آ کھڑا ہوں، اس تکلیف کے ساتھ دو چار ہوں، اس تکلیف سے مجھے نجات عطا کر دے۔ اور کہتے میں اس دعا کے اندر جو ہے نا وہ روتا روتا مجھ پر غشی طاری ہوئی ہے اور میں گر پڑا، مجھے پانی پلایا وہ زمزم تھا، جب میں نے وہ پی لیا، جب میں ہاسپٹل میں لایا گیا اور ڈاکٹر نے جب اس کے ٹیسٹ کیے تو مجھے بتایا گیا کہ جو آپ نے پیشاب کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے نا وہ پتھری ساری بہا دی۔ وہ کہتے میں نے خود دیکھی ہے وہ چیزیں جو نکلی میرے پیشاب سے، لیکن وہ پتھری اللہ تعالیٰ نے نکال کے رکھ دی ہے۔ اور یہ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اللہ نے ان کو اولاد نہیں تھی، ہم نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ اگر اللہ کے گھر جا سکتے ہیں تو جائیں، وہاں پر دعا کریں اور جب بھی دعا کریں زمزم کو ہاتھ میں لے لیں اور اس کو پی لیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے بدن کی ساری بیماریاں دور کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تحفہ عطا کر دے گا۔ یہ میرے مالک کی مرضی ہے، ہم زمزم کو جو ہے نا وہ قادر مطلق نہیں کہہ رہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک نعمت مرکبہ ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بیان کی ہے۔ جتنے بھی سال گزر جائیں، ساہیوال کے اندر ہمارے استاد محترم اجمل بھٹی صاحب پیغام ٹی وی کے ہیڈ اسکالر ہیں، وہاں پر مفتی ہیں، انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے کلاس کے اندر کہ میں جمعے کے اندر زمزم کے بارے میں ایک دفعہ بتا رہا تھا تو جمعے کے بعد ایک بزرگ آئے اور انہوں نے ایک مٹی کے ایک کیا کہتے ہیں چھوٹے برتن کے اندر مٹی کے میرے پاس لائے جس کو ایک کپڑے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ جب میں نے اسے کھول کر مجھے دکھایا تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا اور انہوں نے کہا کہ میں 35 سال پہلے حج کرنے گیا تھا، تب میں نے وہاں سے یہ زمزم لایا ہوں، آج بھی وہ زمزم پانی بالکل صاف تھا، اس کے اندر کوئی بھی گندگی غلاظت اور برتن کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ گندگی نہیں پیدا ہوئی۔ 35 سال بعد، اور یہ بات بتائے ہوئے بھی کوئی 5-6 سال گزر گئے، تب تو ہم پڑھتے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ نے کتنا مبارک پانی بنایا ہے۔ بعض تجربہ کار جنہیں ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں انہوں نے اس بارے میں انکشاف کیا ہے 1 کروڑ لیٹر پانی، 1 کروڑ لیٹر پانی کے اندر آپ زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں، اب اس کے اندر سچائی واللہ عالم، یہ ان کا انکشاف ہے
کہ آپ 1 کروڑ لیٹر کے اندر 1 قطرہ زمزم کا ڈال دیں تو وہ اپنی ساری افادیت کو ساری پانی کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ باقی اور بھی موجود ہیں، ہمارا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو یہیں سے خطبے کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔